شرطیں نہیں مانی جاتی، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ قتل عام کرنے کے لیے دل و دماغ کے اندر سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، یہ قتل و غارت کر کے جو ہے بدماشی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خون ہے، ان کی دماغ کے رگوں کے اندر نحوست چڑھی ہوئی ہے، ان کے دل کے اندر جو ہے یہودیت کے پیسے کی بو آ رہی ہے ان کے ناکوں میں، لہٰذا یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لاش کو ایک اونٹ پر رکھ دینا، وہ اونٹ جس جگہ پر رکے گا اسی جگہ پہ مجھے دفن کر دینا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے لوگوں سے تنگ تھے، لیکن یزید اس وقت تھا، حسین آج بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ حسین کے ماننے والے حسین کی آواز کو بلند رکھیں گے۔ فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے، اس کو غلط کہا جاتا ہے، اس کو اہل بیت کا قاتل کہا جاتا ہے، اہل بیت کے قتل کے اندر ملبس کہا جاتا ہے۔ جس جگہ پر رکے ہوئے تھے یہ دریائے فرات کا کنارہ تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، فلاں بند کر دیا گیا، دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ ایک بیلچے سے اگر مٹی نکالی جائے تو وہاں سے پانی ابل کر کے آتا تھا، وہاں پانی شانی بند کچھ نہیں ہوا۔ رات کے اندھیرے کو غنیمت جان کر کے ابن زیاد اور اس کے تمام حواریوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کربلا کی سرزمین پہ خیموں کے اندر آرام کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں شب خون مار کر کے سب کو شہید کر دیا۔ یہ شمر حضرت علی المرتضیٰ کا سالہ تھا، یہ شمر حضرت حسین کو شہید کرنے والا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ یہ حضرت حسین کا ماموں لگتا تھا۔ مسلم لا شقی صالح بل تقی، مسلم لا شقی صالح بل تقی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر بادشاہ بنتا ہے ان کا بیٹا یزید، جسے آج گالیوں سے پکارا جاتا ہے اور ہر گندے شخص کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بعد تخت پہ یہ آتا ہے جو اکثریتی مسلمانوں کی رائے کی وجہ سے یہ بادشاہت کے تخت پہ آتا ہے، اور جب اس کا انتخاب ہو گیا تو اس نے بیعت کے لیے ہر طرف لوگوں کو بھیجا، مدینے میں بھی اپنے بندے بھیجے کہ جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے ان سے بھی بیعت کا کہا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے یہ 56-57 سال تھی، اور یزید کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ یہ 30 سال کا ایک لڑکا سا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کے بزرگ صحابی رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام امیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، یہ ساری باتیں اور گزشتہ جمعے میں بہت سارے فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت کرنے پر انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ موقع دو تاکہ میں اس کے کرتوت دیکھ لوں، اس کی وضاحت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نظام بادشاہت اور اپنی رائے کے ساتھ تعلقات، اس کے شب و روز دیکھوں تو صحیح پھر بیعت کروں۔ اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اعلیٰ ظرفی اور ایک بہت اچھی بات تھی کہ کسی بندے کا انتخاب کیا ہے، اس کو اپنا امام مان رہے ہو، اس کو اپنا پیر و مرشد ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے وہ بندہ کیسا ہے، آیا وہ اتباع سنت اس کے اندر پائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے یا نہیں ہے، اور وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کو دین اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے تھی کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو اسی کو بنایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 7 سال کی ہے،
اور ڈبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، اذان و تکبیر خود دی، اور جو نبی کے ہاتھوں میں گود میں کھیل کر بڑا ہو، سجدوں میں پشت پر سوار ہو کر کے بڑا ہوا ہو، نبی کے سینے کے ساتھ لپٹ کر کے بڑا ہوا ہو، جس نے نبی کے لب چوسے ہوں، جس نے نبی کا لعاب دان پیا ہو، وہ ایک ناحق اور نااہل بندے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ اور اس بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی، اور مہلت مانگنے کے ساتھ ہی حضرت حسین نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا۔ اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، حج کے ایام قریب تھے۔ حضرت حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے کے اندر پہنچے۔ وہاں بھی آپ کے ساتھ یزید کے جو کارندے تھے، یزید کی سپاہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے کہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت وہاں پر بھی انکار کیا کہ نہیں کروں گا، اس کو جانچ پرکھ کر پھر اس کے بعد جب معلومات ہو جائے گی تو پھر بیعت کروں گا، اگر یہ بیعت کرنے کے قابل ہوا تو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات کوفے کے لوگوں کو پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر چکے ہیں، انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خوب بہت سارے خط لکھے، اور فرماتے ہیں تاریخ کے اندر روایات موجود ہیں کہ اتنے خطوط ان کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھے کہ حضرت حسین کے پاس ان خطوں سے ایک بوری جو ہے وہ خطوں سے بھر گئی۔ چنانچہ مکے کے اندر کچھ دن رہنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت، اپنے کنبے اور قبیلے کے لوگوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، کل 9 بھائی حضرت امام حسین کے ان سمیت جو ہے یہ کربلا میں شہید ہوئے، یعنی حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے حضرت امام حسین کے ساتھ۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت کے لوگ، کنبے قبیلے کے لوگ، ان کی چچا جات، یہ سارے جب کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو کچھ افراد نے حضرت امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ کسی اپنے قاصد کو بھیج کر کوفے کے حالات کو معلوم کروا لیں کہ آیا کوفے کے لوگ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے، کوفے کے لوگوں نے آپ کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں بلایا اور بلا کر غداری سے انہیں شہید کر دیا، انہیں بے بس کر کے، لاچار و مجبور کر کے انہیں شہید کروا دیا، خود شہید کیا ہے کوفے کے لوگوں نے۔ لہٰذا اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشورہ تھا کہ آپ پہلے کوفے کے حالات معلوم کروا لو کہ آیا کوفے کے لوگ تیار بھی ہیں یا یہ کچھ افراد نے جھوٹے پراپیگنڈے کے ساتھ آپ کی طرف خطوط بھیجے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لہٰذا آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل، یہ مسلم بن عقیل جو تھے یہ حضرت امام حسین کے تایا کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی عقیل کے بیٹے تھے، فرزند تھے، اور حضرت امام حسین نے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کوفے کے لوگوں کے حالات، کوفے کے حالات چیک کرو، ان لوگوں کو دیکھو، جانچو پرکھو، آیا کہ یہ حقیقت میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت سیکھنا چاہتے ہیں، یا کہ یہ خالی ایسے منہ کی باتیں، زبانی باتیں کر رہے ہیں۔ لہذا مسلم بن عقیل قاصد حسین بن کر کے، نبی کے نواسے کے قاصد بن کر کے کوفے میں جب پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 32,000 لوگوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل جو قاصد تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل، عقیل کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل۔ بیعت جب 32,000 لوگوں نے کی، حالات کو سازگار دیکھ کر کے مسلم بن عقیل نے ان کے جذبات کو دیکھ کر کے، ان کے احساسات کو دیکھ کر کے، ان کی سچائی کو دیکھ کر کے، جو بظاہر تھی یا اندر سے بھی تھی، بعد میں ابن زیاد کے
غصے کو دیکھ کر کے یہ ملک تھے اور وقتی جذباتی لوگ تھے، پھر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو دیکھ کر کے بیعت کا بتایا حضرت حسین کو کہ نہیں یہ بڑے سچے لوگ ہیں اور بالکل یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے لوگوں نے 32,000 لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو چنانچہ آپ مکے سے نکلیں اور کوفے میں آ کر کے ان لوگوں کی بات سنیں، انہیں قرآن و سنت سمجھائیں۔ اگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت امام حسین جو مکے سے نکل کر کے حج کے ایام میں کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے، اب جب نکلے پھر بڑے اکابر جید صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، حضرت امام حسین سے بھی بڑے تھے، جو عمر میں بڑے، علم میں بھی بڑے ہو سکتے تھے، اور انہوں نے منع کیا کہ حسین ایک تو حج کے ایام قریب آ رہے اور ان لمحات میں آپ کوفے کی طرف مکے سے نکل کر کے نہ جائیں، اور دوسری بات جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوفی لوگ غداری کریں گے آپ سے۔ آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ کو مدینے سے دارالخلافہ اٹھا کر کے کوفے میں رکھوایا، اور دارالخلافہ جب کوفہ بنا تو حضرت علی کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، پھر بے یار و مددگار چھوڑ کر کے حضرت علی المرتضیٰ کو انہوں نے کوفے میں شہید کروایا۔ اور حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ آج آپ کو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ جو دکھایا جاتا ہے نا، یہ ایسے خیالی خاکہ بنایا گیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے وقت جب زخمی کیا گیا، عبد الرحمن ملجم شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کو زخمی کیا، اور پھر حضرت علی کو اٹھایا گیا، گھر میں لے جایا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور لے کر گئے گھر میں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بتایا تھا انہیں کہ آپ میری لاش کو ایک اونٹ پر رکھ دینا، وہ اونٹ جس جگہ پر رکے گا اسی جگہ پہ مجھے دفن کر دینا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے لوگوں سے تنگ تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے قریب جو 20,000 لوگوں کا لشکر ہر وقت جو ہے تیار رہتا تھا، ساتھ رہتا تھا، ان میں اکثریت مخبروں کی تھی، اس میں اکثریت جعلسازوں کی تھی، اس میں اکثریت فتنہ بازوں کی تھی، فتنہ پروروں کی تھی، دل کے سچے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ دل کے منافق یہودیت کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اس طرح لشکر میں گھسے ہوئے تھے۔ اور اس بات کا تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کہا گیا کہ آپ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اپنے ساتھ لے کر کے پھر رہے ہیں، لہٰذا ان قاتلوں کو امیر معاویہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا جو شام کے گورنر تھے کہ ان قاتلوں کو اپنی صفوں سے نکالو، میں معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساتھ بات ہے جب تک میرے کزن، میرے چچا زاد بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ کی صفوں میں سے نکل نہیں جاتے، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے سامنے پیچھے، جب تک عثمان غنی کو قتل کرنے والے، آپ کے قتل کے اندر جتنے بھی ملوث آپ کے قاتل آپ کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، امیر معاویہ عثمان غنی کے قاتلوں کو دیکھ کر کے وہاں پر جو ہے پھرتے ہوئے دیکھ کر کے متکبرانہ انداز میں علی المرتضیٰ، صاف بات ہے ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، ان کو نکالو، ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، ان کو سزا دلاؤ، تب امیر معاویہ اپنے سارے لوگوں سمیت حضرت علی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ یہ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے، امیر معاویہ جیسا ایک مضبوط شخص اور ایک سپہ سالار شخص اور ایک بہت بڑی نفری کو اپنے ساتھ رکھنے والا اور لوگ اس کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے، جب اس کا مطالبہ ہے تو میں اعلان کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ 20,000 کا لشکر میدان میں اتر گیا حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف کہ ہم سارے عثمان غنی کے قتل کے اندر ملوث ہیں، لے لے ہم سے بدلہ۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ خون ریزی نہیں کرنا چاہتے تھے،
قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے تھے، 20,000 لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خلیفہ وقت تھے، بے شک وہ 20,000 لوگ عثمان غنی کے قتل کے اندر ملوث تھے، لیکن خلیفہ عادل تھا، حکمران عادل تھا، وقت کا بادشاہ جو تھا وہ عادل تھا. اسے اپنی رعایا کی پرواہ تھی کہ یہ قاتل تو ہیں لیکن ان کے خون سے میں اپنے کپڑے خون آلود نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے جو عثمان غنی کے قتل کے اندر ملوث ہیں میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا. آج کے بادشاہوں کو، آج کے حکمرانوں کو اگر حکمرانی کرنی ہے تو پھر علی المرتضیٰ سے سیکھ لو. کبھی کبھی رعایا ناحق بھی ہوتی ہے، قاتل بھی ہوتی ہے، بادشاہ کے ساتھ آ کر اس کے جبے اور دستار میں پناہ بھی لے چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہٹ درمی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وقت کے بادشاہ نہیں، وقت کے خلیفہ، آج عدل و انصاف کے پیکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ الزہرا کے شوہر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ، یہ وہ علی ہے جس نے مرحب جیسے 10 آدمیوں کے ساتھ اکٹھے مقابلہ کر کے ان کو ہرانے والا مرحب، ان کے ساتھ اس مرحب کو حضرت علی نے ایک ہی بار سے ڈھیر کر دیا تھا، جہنم حاصل کر دیا تھا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ ان 20,000 لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے میدان کارزار میں اتر جاتے تو میرا علی ان 20,000 سے اکیلا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھا. خدا کے شیر کے سامنے، نبی کی تربیت یافتہ علی المرتضیٰ کے سامنے یہ 20,000 جن کے دلوں میں منافقت تھی، یہ 20,000 جن کے دلوں کے اندر یہودیت کی آبادی تھی، جن کے دماغوں کے اندر یہودیت رچی بسی ہوئی تھی، یہ میرے علی مومن کے سامنے کیا تھے؟ یہ میرے علی امام مسلمانوں کے امام کے سامنے، خلیفہ راشد کے سامنے، عشرہ مبشرہ کے سامنے، بیت رضوان کے اندر شامل علی کے سامنے ان کی کیا حیثیت تھی. لیکن حضرت علی المرتضیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میری رعایا کے اندر یہ لوگ شامل ہیں، میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر دوں. لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند آج انہی کوفیوں کے بلانے پر جب نکلے تو جیت اکابر صحابہ کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ کے ساتھ یوں کیا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ان کوفیوں سے اور میرے ساتھ چلنے والے یہ دل کے دماغ کے دگلے لوگ، میں ان سے اتنا تنگ ہو گیا ہوں کہ کاش کے معاویہ کے لشکر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے 10 لوگ میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کو کھٹے گئے لگاتا، ان باطل کے چرواہوں کو، ان باطل کے کارندوں کو میں نیست و نابود کر کے رکھتا. اس بات سے بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اکثریت منافقانہ پالیسیوں کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے. تبھی تو انہوں نے حضرت علی کو اکیلا رکھا اور تہجد کی نماز میں وقت کا امیر ہے، زمین کے اوپر خلافت کرنے والا حضرت علی ہے، اور اس کو تہجد کی نماز کے لیے جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، امامت کے مصلی کی طرف جا رہا ہے، اذان کی طرف جب جا رہا ہے تو اس کو اکیلا چھوڑا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی منافقت یہیں سے پتہ لگتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سکیورٹی کچھ بھی نہیں تھی، اور نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ راشد تھے، چوتھے خلیفہ تھے، ان تینوں کو ایک ہی دن میں پلاننگ کر کے شہید کرنے کے لیے حضرت معاویہ کی طرف بھی بندہ بھیجا گیا، حضرت عمر بن عاص کی طرف بھی بھیجا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھی بھیجا گیا. عمر بن عاص کے پاس جانے والا قاتل گرفتار ہو گیا، حضرت معاویہ کے پاس جانے والا قاتل بھی گرفتار ہو گیا، انجام کو پہنچا دیے گئے. لیکن جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھیجا گیا تھا، یہاں پر حضرت علی کو تنہا رکھ کر کے، سکوتی نہ دے کر کے ان ظالموں نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے شہید کروایا ہے. اور پھر منع کیا گیا
حسین نہ جاؤ، یہ کوفی غدار ہیں، انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ دھوکا کیا ہے، جو باپ کا نہیں وہ بیٹے کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سانپ کا بچہ سانپ بھی ہوتا ہے، سانپ کا بچہ کبھی رسی نہیں بنتی۔ ہاں اے دوستو، حضرت حسین کو روکا گیا، لیکن حضرت حسین نے وہ سارے خط جو ایک بوری کے اندر بھرے ہوئے تھے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 12,000 خطوط آتے ہیں، ایک روایت میں 25,000 خطوط آتے ہیں، ایک روایت میں 18,000 خطوط آتے ہیں، اور ایک روایت میں 80,000 خطوط آتے ہیں۔ یہ بلا رہے ہیں کہ ہمیں آ کر کے قرآن پڑھاؤ، ہمیں آ کر کے نبی کا فرمان سمجھاؤ، ہمیں آ کر کے دین اسلام پڑھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اکابر صحابہ سے، بڑے جو بزرگ صحابہ کرام موجود تھے ان سے ان کے سامنے انکار کیا کہ 18,000 اور 80,000 خطوط میں اپنے سامنے رکھ کر کے یہ مجھے دین کے لیے بلا رہے ہیں، دعوت اسلام کے لیے بلا رہے ہیں، کل قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں پکڑا جاؤں گا، گرفت میں آؤں گا اللہ کی، لہذا میں ان کے بلاوے پہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ان دنوں میں کوفے کی طرف چلے، ان کے بلاوے پہ چلے، اور راستے میں جب مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، وقت کے بادشاہ، اور وقت کا بادشاہ تاریخ نے اس وقت کے بادشاہ لکھا ہے، وہاں صاحب یزید کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن وقت کا بادشاہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ اس وقت یزید ہی تھا، اور یزید نے کوفے کا گورنر اس وقت جو تھا صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے قاصد تھے ان کو عزت دی، ان کے لیے امامت کا مصلہ خالی کر دیا، اور ان کی تکریم دیکھ کر کے یہ مقبولیت جب وقت کے بادشاہ یزید تک پہنچی تو یزید نے فوراً اپنا ایک خاص اپنے قرب کا ایک بندہ جسے عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں، اسے کوفے کا گورنر مقرر کر کے 17 آدمی ٹوٹل اس کو دے کر کے اس کے ساتھ بھیجے۔ کتنے بندے؟ صرف 17 لوگ ابن زیاد کے ساتھ، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یزید نے بھیجے کہ جاؤ، آج کے بعد کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہے وہ نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد کوفے کا گورنر ابن زیاد ہوگا۔ ابن زیاد نے جب آ کر کے مسلم بن عقیل کی مقبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے زوردار خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر اس عبید اللہ نے زیاد نے کہا کہ کوفے کے لوگوں، تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، سن لو، جس نے بھی مسلم بن عقیل جو حسین کا قاصد ہے، جو مکہ اور مدینے سے چل کر کے حسین کا پیغام لے کر کے آیا ہے، جس نے 32,000 لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لے لی ہے، یہ سارے 32,000 سن لو، اپنی بیعت کو توڑ لو یا اپنی گردنوں کو تن سے جدا کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، روایات میں، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی اس ایک تقریر سے، اور جس کے ساتھ یہ 32,000 لوگوں کا لشکر نہیں تھا، 3200 لوگ بھی نہیں تھے، 32 لوگ بھی نہیں تھے، صرف 17 لوگ تھے، 17 لوگ، اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان 32,000 کوفیوں نے موت پر بیعت کی تھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم حسین کے لیے بیعت کرتے ہیں، حسین بس کوفہ آ جائے، ہم اس سے علم بھی سیکھیں گے، اگر اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی اس کی طرف پہ میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم 32,000 لوگ اس سے نمٹ لیں گے۔ لیکن ایک عبید اللہ ابن زیاد 17 لوگوں کے ساتھ آ کر کے جب ایک جذباتی بیان دیتا ہے، سارے کوفی ملنگ جو اپنے آپ کو حیدر کرار کا ملنگ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اہل بیت کا حقدار کہتے تھے، تاریخ نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ یہ 32,000 لوگ تو دور کی بات ہے، 32 لوگ بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں رہے، بلکہ 17 لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھے، تو 17 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ایک بندہ بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ، حسین کے قاصد کے ساتھ باقی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل گلیوں میں اکیلا گھوم رہا ہے، گھروں میں پناہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے، مجھے پناہ دے دو، پانی مانگ رہا ہے، مجھے گھر کے اندر جگہ دے دو، لوگوں تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں، حسین کا بیٹا ہوا قاصد ہوں، اور نواسہ رسول کا بیٹا ہوا قاصد ہوں، خاتون جنت جس کا
بندے نے بھی مسلم بن عقیل جو حسین کا بھیجا ہوا قاصد تھا اس کے لیے اپنے دروازہ نہیں کھولا. آخر مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے. کسی ایک گھر کے اندر پرانی بوڑھی عورت رہ رہی تھی جو اہل بیت کی غلام تھی, جو اہل بیت کا تعارف جانتی تھی, جو حسین کو پہچانتی تھی, حسن کو پہچانتی تھی, محمد رسول اللہ کا حیا رکھتی تھی, خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حیا رکھتی تھی, علی المرتضیٰ کا حیا رکھتی تھی. اس نے مسلم بن عقیل کے لیے اپنا در کھولا, اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور میرے دوستو اندر داخل ہوئے. اس بوڑھی کے بیٹے نے مخبری کی, اس گھر کے اندر رہنے والے بیٹے نے, اور جس بوڑھی عورت نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر بنا دی تھی, اس نے بیٹے سے قسم لی تھی کہ تم مسلم بن عقیل کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا, لیکن یہ مخبر گھر کے اندر سب کچھ دیکھ سن کر کے پھر یہ نماز کی اجازت کے لیے جب اپنی ماں کے گھر سے نکلا تو نماز کے لیے نہیں گیا تھا میرے دوستو, یہ سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کے تلوے چاٹنے کے لیے گیا تھا. اور اس نے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو اپنی ماں کے گھر میں گھر کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی. مسلم بن عقیل کا سراغ لگا دیا, پتہ بتا دیا کہ میں میرے ساتھ چلو. عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو لے کر کے گیا, بندوں کو لے کر کے گیا اور جا کر کے اپنی ماں کے گھر میں پناہ لینے والا اہل بیت کا ایک نوجوان حسین کا بھیجا ہوا قاصد مسلم بن عقیل اسے گھر کے اندر شہید کر دیا گیا. وہ بوڑھی اماں پیٹتی رہی, روتی رہی, واویلا کرتی رہی, ظالمو کوفے کے لوگوں تم نے بلایا تھا, بلا کر کے میرے نبی کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے حسین کے قاصد مسلم بن عقیل کو کیوں شہید کر رہے ہو؟ ایک بھی نہیں سنی گئی. اور روایات میں تاریخ کی کتب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گھر کے اندر شہید کر کے بس نہیں, بلکہ اس کو گھر کی دوسری تیسری منزل پر جا کر کے چھت سے اس کی لاش کو باہر روڈ پر پھینکا گیا گلی کے اندر. اور میرے دوستو اتنی دیر میں وہ مکے سے مکے میں خطوط مسلم بن عقیل کے حضرت حسین کے پاس پہنچ گئے تھے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو لے کر, اپنے 8 بھائیوں کو لے کر کے, اپنے بیٹوں کو لے کر کے, اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر کے, مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو لے کر کے سب نکل گئے. نکلے, راستے میں خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کا ایک سرغنے نے, ایک بدماش مخبر نے چاپلوسی کرتے ہوئے ابن زیاد کی, وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ تلوے چاٹنے والے, یہ جوتوں کے نیچے لگا ہوا گند حکمرانوں کا چاٹنے والے, اپنے مخلص لوگوں کو پکڑوا کر کے ظالموں جن حکمرانوں کے تم تلوے چاٹتے ہو, جن کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی گوبر چاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہو, میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تم ان حکمرانوں کی نظروں میں اپنے آپ کو عزت دار بنانا چاہتے ہو. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کی نظروں میں بھی ان مخبروں کی حیثیت نہیں ہوتی, جو اپنوں کے نہیں ہیں, جو بھائیوں کے نہیں ہیں, جو خاندان کے لوگوں کے نہیں ہیں, جو اپنے اہل محلہ کے لوگوں کے نہیں ہیں, اپنے وطن کے نہیں ہیں. یہ حکمرانوں کے کیا ہوں گے, یہ کسی اور کے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوائے چند لمحات میں چند لمحات کی عزت کے سوا باقی کچھ بھی نہیں مل سکتا. پوری دنیا سے ابن زیاد کو بھی دور کیا جاتا ہے, پوری دنیا سے شمر پہ اور نہیں تھا میرے دوستو. وقت زیادہ ہو چکا ہے. یہ شمر حضرت علی المرتضیٰ کا سالہ تھا, یہ شمر حضرت حسین کو شہید کرنے والا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ یہ حضرت حسین کا ماموں لگتا تھا رشتے میں. ماموں اس کی بہن حضرت علی المرتضیٰ کی گھر والی تھی. سب سے بڑی بدماشی ایک وقت آیا کہ ابن زیاد بھی تیار ہو گیا, یزید بھی تیار ہو گیا کہ بات سن لیتے ہیں, مذاکرات کر لیتے ہیں, دھیرے پڑ جاتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ اگر اب سن لی مطالبات منظور کر دیے گئے, مذاکرات ان کے ساتھ کیے گئے, تو کل پھر کسی اور صوبے سے بھی لوگ اٹھ جائیں گے نا. کل دوسرے صوبے کے, پنجاب کے لوگ اٹھیں گے, خیبر پختونخوا کے اٹھیں گے, سندھ کے اٹھیں گے, اور اسی طرح بلوچستان کے اٹھے ہیں, مزید اٹھ جائیں گے. لہذا شمریوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ مذاکرات سننے کی دیر نہیں ضرورت سننے کی, اس کو ٹوٹے لین لگا دو, مار دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک دیا گیا. ابن زیاد کے
کے میدان میں اور کوفے میں پہنچ نہیں دیتے امام حسین کو، آ کر کے راستہ کربلا سے پہلے روک دیتے ہیں اور روک کر کے امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ کوفہ جانے سے روک دیا گیا۔ کہا اچھا وہاں جانے سے روک رہے ہو تو پھر یہ بتاؤ مجھے یزید کے ساتھ ملنے دو، یزید کے ساتھ چلا جاتا ہوں، یا سرحدوں پہ جانے دو، وہاں جا کر کے لڑتے ہوئے جام شہادت پوش کر لوں گا، یا مجھے واپس مدینے مکہ جانے دو۔ انہوں نے ایک شرط بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں مانی۔ جب شرطیں نہیں مانی جاتی، مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ قتل عام کرنے کے لیے دل و دماغ کے اندر سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، یہ قتل و غارت کر کے جو ہے بدماشی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خون ہے، ان کی دماغ کے رگوں کے اندر نحوست چڑھی ہوئی ہے، ان کی دل کے اندر جو ہے یہودیت کے پیسے کی بو آ رہی ہے ان کے ناکوں میں، لہٰذا یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ زیادہ بات نہیں، امام حسین جس جگہ پہ رکے ہوئے تھے یہ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، فلاں بند کر دیا گیا، دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ ایک بیلچے سے اگر مٹی نکالی جائے تو وہاں سے پانی ابل کر کے آتا تھا، وہاں پانی شانی بند کچھ نہیں ہوا۔ رات کے اندھیرے کو غنیمت جان کر کے ابن زیاد اور اس کے تمام حواریوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کربلا کی سرزمین پہ خیموں کے اندر آرام کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں شب خون مار کر کے سب کو شہید کر دیا، سب کو شہید کیا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ سن کر کے نواسۂ رسول اور اہل بیت کے ساتھ تعصب اور بغض اور اناد کی آگ کو قیامت تک ان لوگوں نے جلا دیا ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے، وقت کے حاکم کے سامنے ڈٹے رہے اور ڈٹ کر کے بتا دیا اگر میں اہل بیت کا ایک فرزند ہو کر کے نبی کے ہاتھوں میں تربیت کروا کر کے نبی کے منہ سے مٹی لے کر کے نبی کے لب چوس کر کے نبی کے سینے کے ساتھ لپٹ کر کے نبی کے ساتھ سو کر کے جنت کا پھول نبی سے کہلوا کر کے بھی خاتون جنت کا لخت جگر ہو کر کے بھی علی شیر خدا جو ولیوں کا سردار ہے، جو ولیوں کا ولی ہے اور سید الانبیاء نانا کا نواسا ہونے کے باوجود میں وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی لے لیتا ہے۔ اور میرے دوستو، یزید کی حکومت چند پل کی تھی، چند مہینوں کی تھی، چند سالوں کی تھی، رہتی دنیا تک لوگ یزید کو خراب اور غلط کہتے رہیں گے۔ ایک گندی موت سے جو ہے مر گیا، ساری زندگی اقتدار تو نہیں رہا، اب ممبروں سے، محرابوں سے، مساجد سے اور روڈوں چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر کے یزید کا انکار کیا جاتا ہے، اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے، اس کو غلط کہا جاتا ہے، اس کو اہل بیت کا قاتل کہا جاتا ہے، اہل بیت کے قتل کے اندر ملبس کہا جاتا ہے، اس کو حضرت حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا کر کے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن یزید اس وقت تھا، حسین آج بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ حسین کے ماننے والے حسین کی آواز کو بلند رکھیں گے، حسین کے فضائل کو بیان کرتے رہیں گے، حسین کی بات کو کرتے رہیں گے اور حسین کے نقش قدم پر انشاءاللہ چلتے ہوئے دین اسلام کی بات کو کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔